نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوبین میں سے اپنے ایک برگزیدہ بندے کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، جنہیں حضرت لقمان کہتے ہیں، اور ان کے نام پر سورت کا نام بھی سورہ لقمان رکھا گیا۔ علماء نے لکھا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ انسان تھے۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے انہیں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو نبوت عطا کر دیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو حکمت اور دانائی عطا کر دیں۔ تو حضرت لقمان نے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا کہ مجھے حکمت اور دانائی دے دی جائے، نبوت نہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو جب نبوت مل رہی تھی تو آپ نے کیوں انکار کر دیا؟ تو فرمانے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری مرضی پوچھے بغیر مجھے نبوت دے دیتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب کے ملنے پر میری دستگیری اور مدد بھی ہوتی، اور اگر میں اپنی مرضی سے چاہ کے لیتا تو ممکن ہے کہ پھر وہ منصب میرے حوالے کر دیا جاتا اور میں اس منصب پر پورا نہ اتر سکتا۔ اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے حکمت لے لی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت لقمان کو لمبی عمر دی تھی، آپ نے 4000 نبیوں کی صحبت حاصل کی۔ اندازہ کریں کہ کتنا اونچا مقام ہے، ایک نبی کی صحبت اور ان کی مجلس میں بیٹھنا ہی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ انہیں اللہ پاک نے یہ موقع عطا فرمایا کہ 4000 پیغمبروں کی مجلس میں اللہ نے انہیں بیٹھنے کا اور ان کی صحبت اٹھانے کا اللہ نے انہیں شرف بخشا۔ بہت ہی دانا تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے اونچے کیسے بن گئے، اتنا مقام کیسے پا لیا؟
کہا کہ بروں کے ساتھ بیٹھنے سے، بروں کے ساتھ بیٹھنے، آگے سے کہا کہ بھئی لوگ تو بروں سے بچتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بروں کے ساتھ بیٹھنے سے اونچا اونچا مقام مل گیا۔ کہنے لگا ہاں میں بروں کے ساتھ بیٹھتا تھا، میں دیکھتا تھا جن کاموں کو وہ کرتے ہیں میں طے کر لیتا تھا کہ ان کو نہیں کرنا، ان کو نہیں کرنا، اور جس نیکی کو وہ کرتے نہیں تھے میں طے کر لیتا تھا کہ اس نیکی کو کرنا۔ بہت ہی دانا تھے۔ ایک دفعہ ان کا اچھا عجیب بات ہے کہ غلام تھے، سیاہ فام تھے، جس کو ہم حبشی کہتے ہیں، کو بہت ہی زیادہ آدمی قرآن پاک میں ان کا تذکرہ پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی پرکشش صورت ہوگی۔ تو سیاہ فام تھے، حبشی، اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کا جو مالک تھا، جن کے یہ غلام تھے، تو اس نے بکری ذبح کی اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ بکری ذبح کی ہے میں نے، اس کے جو سب سے بہترین اعضاء ہیں، سب سے اچھے اعلیٰ، وہ نکال کے لاؤ۔ تو یہ گئے، انہوں نے دل نکالا اور زبان نکالی اور ایک تشتری میں پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا۔ خیر، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد دوبارہ بکری ذبح کی۔ اب مالک نے کہا کہ بھئی اس وقت جب آپ کو میں نے کہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جو سب سے بہترین اعلیٰ عضو ہوں وہ لاؤ۔ اب اس بکری میں جو سب سے گھٹیا اور برے عضو ہیں اس کے، وہ نکال کے لے کے آؤ۔ اب یہ چھری لے کر کے گئے اور اس بکری کا دل اور زبان نکال کے لے آئے۔ تو وہ مالک حیران ہوا کہ جب میں نے کہا کہ سب سے اچھے نکال کے لاؤ تو بھی آپ زبان اور دل نکال کے لے آئے، اور جب میں نے کہا کہ سب سے برے لے کے آؤ تو بھی آپ یہ لے کے آ گئے، اس کی کیا وجہ؟ کہا کہ حضرت بات یہ ہے اگر یہ دونوں ٹھیک رہیں تو ان سے اچھا کوئی نہیں، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ان سے برا کوئی نہیں۔ زبان اور دل اگر یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں، سدھر جائیں، بہتر ہو جائیں، تو اس سے اچھا کوئی نہیں۔ یہ انسان جس کی زبان اور دل سدھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں، اس سے اچھا، خوبصورت، اعلیٰ انسان کوئی نہیں۔ اور جس انسان کے یہ دو عضو، زبان اور دل، یہ بگڑ جائیں، اس سے برا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر فرمایا کہ یہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا کہ یاد رکھو وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ انسان کے سارے اعضاء دل کے تابع ہیں۔ دل کی مثال بادشاہ کی ہے، اگر دل ٹھیک ہے تو سارے اعضاء خود بخود ٹھیک چلیں گے۔
اگر بادشاہ ٹھیک ہے تو رعایا خود بخود ٹھیک چلے گی، اور اگر بادشاہ بگڑ جائے تو رعایا بگڑ جاتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ کہیں باہر سفر پہ نکلا۔ جب باہر سفر پہ نکلا تو عموماً تو بادشاہ اپنے لو لشکر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو اتفاق کہ وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ جب اپنے ساتھیوں سے بچھڑا تو اب بڑا پریشان، ماتھے پہ کچھ ایسا بھی نہیں لکھا ہوا کہ لوگ پہچان لیں کہ یہ بادشاہ ہے، کسی کو کیا خبر کون ہے، بڑا پریشان۔ کھانے پینے کے لیے پیاس، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے ایک باغ دیکھا۔ جب ایک باغ دیکھا تو سوچا کہ چلو یہاں جاتے ہیں۔ جب باغ میں گیا تو ایک کوئی بچی تھی، اس سے کہا کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، آپ کچھ مجھے پلائیں۔ وہ گئی، اس نے ایک گلاس انار کا جوس اسے پلایا۔ اس نے پیا، سیر ہو گیا اور بہت اچھا، ذائقہ بہت اچھا۔ تو اس نے پوچھا اس سے کہ یہ جو جوس آپ نے نکالا ہے کتنے اناروں کا نکالا؟ اس نے کہا ایک کا، ایک انار کا جوس نکال لیا، اور اس سے یہ گلاس بھر گیا۔ اس کے دل میں فطور آ گیا، بادشاہ کے دل میں، اس کے دل میں فطور آیا کہ یہ اس باغ پر یا تو ٹیکس لگانا چاہیے یا اس سے قبض چھین لینا چاہیے، لے لینا چاہیے۔ کہا کہ ایک گلاس اور لا۔ اب جب ایک گلاس اور لائی تو دیر لگ گئی تھوڑی۔ کہا کہ دیر کیوں لگی؟ کہا کہ دیر، اس بچی نے کہا کہ دیر اس لیے لگی کہ پہلے میں نے گئی تھی اور ایک انار توڑا، جوس نکالا، گلاس بھر گیا۔ اب گلاس بھرنے کے لیے مجھے کئی انار توڑنے پڑے، پھر جا کر کے گلاس بھرا ہے جوس کا۔ اس نے کہا، بادشاہ حیران ہوا کہ یہ کیوں، ایسا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بچی نے کہا کہ لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا۔ جب ہمارے بادشاہ کی نیت میں اخلاص تھا تو اس وقت ہمارے رزق میں برکت تھی، ایک انار سے گلاس بھر جاتا تھا۔ اب لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا، جس کی وجہ سے ہمارے رزق سے برکت اٹھ گئی۔ اس نے وہیں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ پاک نے مجھے میری نگاہ کے سامنے دکھا دیا کہ نیت کے بدلنے سے، دل کے بدلنے سے کتنے حالات کے اوپر فرق آ جاتا ہے، کتنا فرق آ جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ، یہ جو میں نے واقعہ سنایا ہے یہ کتابوں میں لکھا ہے، اس بادشاہ کا نام بھی لکھا ہے، ابھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہا، کئی دن ہو گئے دیکھے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جب انسان کا دل ٹھیک ہو، اور یہ تجربے کی بات ہے، آپ گھر کے سربراہ ہیں
آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے تو انشاءاللہ باقی لوگ خود بخود صحیح پٹڑی پر چلنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر گھر کا سربراہ جو ہے وہ اپنا چال چلن، اپنا رنگ ڈھنگ، اپنی گفتگو، اپنے معاملات اچھے نہ کرے اور یہ توقع رکھے کہ میری بیوی، میرے بچے، میرے ماتحت وہ سیدھے ہو کے چلیں، تو بھول ہے، ایسا نہیں ہوگا. جس طرف انجن چلے گا پیچھے پٹڑی کے ٹرین کے ڈبے وہیں چلیں گے. ایسا نہیں ہے کہ انجن کسی اور طرف جائے اور اس کے پیچھے ڈبے کسی اور طرف جائیں. نہیں، جس راستے سے ٹرین کا انجن گزرے گا پوری ٹرین وہیں سے گزرے گی. مجھے اور آپ کو اللہ نے انجن بنایا ہے، ریل کا انجن بنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اچھا جی، اس سے تو یہ پتہ چلا کہ جس شخص کے بال بچے ہیں اس کی رعایا ہے، اور جو ہے ہی چھڑا اس کی رعایا کہاں سے آ گئی؟ نہیں، اس سے اس کے ہاتھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے اس کی آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے اس کی زبان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے اس کے پاؤں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے اس کی سوچ کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر ایک کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. استاد ہے، شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. گھر کا سربراہ ہے، اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. آفس میں کام کرنے والا ہے، بڑے منصب پر ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور بات یہ ہے، بنیاد یہ ہے کہ ہمارا دل اور ہماری زبان یہ ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں. دل اور زبان ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں. ہمارا دل کچھ اور ہوتا ہے، زبان کچھ اور ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں دل کچھ ہے، زبان کچھ اور. کسی کے بارے میں اندر میں کچھ ہوگا، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں. تو میرے عزیزو، اس سے بات نہیں بنے گی. بات تو جب بنے گی جب ہماری زبان اور دل ایک اور نیک سدھر جائے، ٹھیک ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو عذاب جو دیا جائے گا وہ زبان کی وجہ سے ہوگا. سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن جن لوگوں کو ہوگا وہ زبان کی وجہ سے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو دو چیزوں کی ضمانت دیتے، اپنے سطر کی اور اپنی زبان کی، فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور اس میں بھی سب سے اہم زبان ہے، سب سے اہم زبان. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے زبان، بہت بڑی نعمت ہے. اتنی صلاحیتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں، اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، اتنی صفات اللہ نے اس میں رکھی ہیں. یہ تو ذرا تصور کرے آدمی، 2 لمحے کے لیے اگر زبان کام کرنا چھوڑ دے تو کیا حال ہوگا. علم کی جو اشاعت ہے وہ زبان ہی سے تو ہے، علم جو پھیلا ہے وہ زبان ہی سے تو ہے.
کوئی بھی علم جو پھیلا ہے وہ زبان ہی سے تو ہے. بغیر زبان کے علم کیسے پھیلتا؟ یہ جتنی بھی ترقی ہے وہ زبان ہی سے تو ہے. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، بعض دفعہ لاشعوری طور پر زبان سے ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں جس سے جہنم کے گڑھوں میں پہنچ جاتا ہے، جہنم میں پہنچ جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کتنے اونچے درجے کے انسان ہیں، کتنے اونچے درجے کے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے. تو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہی مجھے ہلاکت میں ڈالتی ہے، یہی مجھے ہلاکت میں ڈالتی ہے. تو میرے عزیزو، کوشش کرنے سے ہی بات آگے بنتی ہے. جب ہم طے کر لیں، کوشش کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتے ہیں. علماء نے لکھے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ طے کر لے کہ میں نے زبان کو، ہمارا قرآن تو ہمیں یہی کہتا ہے نا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. جو بے مقصد باتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا. کچھ عرصہ آدمی اپنی زبان پر قابو ڈال کے دیکھے، زبان پر. اور یاد رکھیں قیامت کے دن جیسے جسم کے باقی حصے سے صادر ہونے والے اعمال قیامت کے دن ان کا وزن ہونا ہے اور ان کا حساب ہونا ہے، ایسے ہی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے، ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی کہ زبان سے جو آپ نے فلاں کلمہ کہا تھا، فلاں لفظ کہا تھا، اس کو ثابت کرو. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو اس لیے کچھ وقت اگر اس پر قابو پانے کی کوشش کی جائے اور آدمی طے کر لے کہ میں اس پر قابو پا لوں، بے مقصد اس کو نہ چلائے، تو بہت تھوڑے عرصے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیں گے، کتنی پاکیزگی نصیب فرما دیں گے، اس کے اندر کتنا ایمان کا نور اللہ پیدا فرما دیں گے. اصل میں ایک نل ہے، ادھر سے پانی آ رہا ہے اور دوسرا کھلا ہے، وہاں سے نکل رہا ہے، تو برتن میں جائے گا کہاں؟ ایک نل سے آ رہا ہے، دوسرے سے نکل رہا ہے. ایک آدمی دکان سے دودھ لے کے آ رہا ہے اور اس کے برتن میں سوراخ ہے، تو خیر سے گھر پہنچنے تک دودھ کہاں رہے گا؟ یہی حال ہمارا ہے کہ ہمارے اندر میں، قلب میں، علماء نے لکھا ہے، اہل اللہ نے، کہ ناجائز نہیں، جائز بات بھی اگر زیادہ کرتے ہیں تو اس سے دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. اب
جائز ہونی ہی نہیں، ہونی ادھر ادھر کی ہے، تو وہاں کیا حال ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بھائی دو چیزیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زبان تو اللہ معاف فرمائے جب چلتی ہے نہ اس سے زندہ بچتے ہیں نہ اس سے مردہ بچتے ہیں۔ تلوار تو صرف زندوں کو کاٹتی ہے نا، یہ زبان وہ تلوار ہے، نہ زندہ بچتے ہیں نہ مردہ بچتے ہیں، اور نہ اپنے بچتے ہیں نہ بیگانے بچتے ہیں، نہ امیر بچتا ہے نہ غریب بچتا ہے، نہ عالم بچتا ہے نہ غیر عالم بچتا ہے، جو سامنے آتا ہے اس کو کاٹ کے رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ زبان پر قابو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنے عظیم المرتبت لوگ ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر میں کسی کی غیبت کروں تو میں اپنے ماں باپ کی کروں، تاکہ محنت سے کی ہوئی نیکیاں ان کو تو ملیں۔ اگر غیبت کروں تو اپنے ماں باپ کی کروں، تاکہ محنت سے کی ہوئی نیکیاں ان کو تو ملیں، کسی اور کو تو نہ ملیں۔ لیکن الحمدللہ فرمایا ساری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ساری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور جو ایسی پاکیزہ زبان ہو جس نے ساری زندگی کسی کی غیبت نہ کی ہو، تو اس زبان سے نکلی ہوئی دعا پھر اللہ رد کیسے کریں گے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کرنی اپنے لیے چھوڑ دی تھی، اس لیے کہ میں جو دعا کرتا قبول ہو جاتی، جو دعا کرتا قبول ہو جاتی، جو دعا کرتا قبول ہو جاتی۔ مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری آخرت کا حصہ مجھے دنیا میں ہی دعا کی قبول ہونے کی صورت میں نہ دے دیا جا۔ اندازہ کریں کتنے اونچے لوگ۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں آتے ہیں بیٹھتے ہیں، دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے بیان تو یہ ہوا بھئی سنا، بہت مزہ آیا، بہت اچھا بیان تھا، ایسا تھا ویسا تھا، تو یہ بیان نہیں اس کو کہیں، یہ تو ہم آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، ہم آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں کہ کہاں ہم میں کیا خامی ہے، کیا کوتاہی ہے، اس کی اصلاح ہو۔ اس نیت سے بیٹھتے ہیں اور اس نیت سے سنتے ہیں، اور جب سنیں تو فوراً دل میں دعا کریں، یا اللہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے میں پکا آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اور میں نیت کرتا ہوں، یا اللہ آج سے میں اس پر پورے طور پر عمل کروں گا۔ یہ دعا کریں، یا اللہ پاک میں پورے طور پر اس پر عمل کروں گا، یا اللہ پاک آپ میری مدد فرمائیے، آپ میری دستگیری فرمائیے۔ یہ دعا کریں، جب سنیں ایسی خیر کی بات تو فوراً یہ دعا کریں۔ تو کیا اب بات اتنا پورا ہو گیا؟ نہیں، اب عمل شروع کریں، عمل شروع کریں، یعنی اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اب میں نے اپنی زبان کو، اپنے دل کو گندا نہیں ہونے دینا۔ جہاں گڑبڑ ہوئی، دیکھیں جب انسان سمندر میں اترتا ہے تو پاؤں تو گیلے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سمندر میں اترے اور پاؤں گیلے نہ ہوں۔
بالکل اسی طرح سے جب ہم دنیا میں رہیں گے تو ہم سے گناہ تو ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر جیسے ہی گناہ ہوا فوراً الارم بجتا ہے، الارم بجتا ہے کہ میاں گڑبڑ ہو گئی، فوراً الارم بجتا ہے۔ صرف الارم ہی نہیں بجتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا بے چین کر دیتے ہیں کہ جب تک وہ توبہ نہ کر لے، پکی اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگ لے، اسے چین نہیں آتا، اسے چین نہیں آتا۔ یہ ہے اللہ سے تعلق مضبوط، کہ اللہ تعالیٰ سے اب گویا تعلق مضبوط ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر کوئی گناہ ہو جاتا فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ طاہرنی، پاک کر دیجیے، گناہ ہو گیا۔ حالانکہ جانتے تھے کہ اس پاک کرنے کا کیا معنی، اس پاک کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم جان چلی جائے گی ہماری، یعنی اس توبہ کا معنی یہ ہے کہ ہمیں پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ آسان ہے، یہ آسان ہے۔ گناہ اس سے بہت بڑی آگے کی چیز ہے۔ اگر جان دے کر کے اللہ سے ہمیں توبہ مل جائے تو یہ سستا سودا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم جو خیر کی بات سنیں گے، نیت کریں گے، یا اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ ہماری مدد فرمائیے، اور پکا ارادہ کر لیا، اب ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ جہاں دیکھا تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی فوراً توبہ کی اور دوبارہ سے پھر آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ دیکھو بھائی، ایسا دنیا میں کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو کوئی پروجیکٹ شروع کرے اور اس سے غلطی نہ ہو، اور جو اس ڈر سے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو، غلطی ہو جائے گی، اس ڈر سے کام ہی نہ شروع کرے تو وہ کبھی کام کر سکتا ہی نہیں۔ کام کا اصول یہ ہے کہ غلطی کی پرواہ نہ کریں، کام کریں، کام کریں تو کام ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی کہے کہ میں تو کام اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھ سے غلطی ہو جائے گی، تو وہ ساری زندگی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ پرواہ نہ کریں، اللہ پاک تو ہمارے ایسے کریم ہیں، ایسے کریم ہیں، وہ کہتے ہیں بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبرو بت پرستی باسا، این درگہ ماں درگہ نا امیدی نیست، 100 بار گر توبہ شکستی بازا، 100 مرتبہ بھی توبہ کی توڑ لی، کوئی بات نہیں، پھر معاف کر دیا، چھوڑو آگے چلو۔ یہاں نا امیدی تو ہے ہی نہیں، لیکن عزم پکا، نیت پکی، ارادہ پکا کہ آج سے میں نے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی